تو ایک دن امی سے پوچھا امی آپ کیا دیکھتی ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹے آنکھ بند کرو. اب اتنی چھوٹی عمر کی کہ جس آنکھ سے دیکھنا تھا میں نے وہ بند کر لی. اس نے کہا نہیں دوسری بند کرو. اب تھوڑی دیر لگی. جب اس آنکھ کو بند کر کے دوسری آنکھ سے دیکھا اور اس تصویر کا وہ جو اوپر ہوتا ہے چھوٹا سا محراب سا بنا ہوا تو دیکھا کہ ایک آدمی حجر اسود کو بوسا دے رہا ہے. پہلے زمانوں میں جب ویڈیو تصویریں اسکرینیں یہ سب خواص نہیں ہوتی آپ چیز ہوتی تھی تو کچھ لوگوں نے تصویر کے اس لکڑی کے محراب کے اندر ایک چھوٹی سی یہ تصویر کہیں سے ڈالی تھی. تو جو حاجی یہاں سے جاتا تھا وہ تو لے کے جاتا تھا. تو کبھی اس میں حجر اسود کو بوسا دینے کی تصویر ہوتی تھی, کبھی مسجد نمرہ, کبھی مسجد خیف یا کبھی بیت اللہ کے طواف کا منظر, کس قسم کی تصویریں ہوتی تھی. اور اس کے بعد جو تصویر آتی تھی پھر وہ حسرت کے ساتھ آرزوؤں کے ساتھ امنگوں کے ساتھ اس کو دیکھتا تھا. تو والدہ ماجدہ بھی اسی طرح پہلے اس کو کافی دیر بیٹھ کے دیکھتی تھی, پھر اللہ کو ضرور دعا مانگتی تھی کہ اللہ مجھے اپنا گھر دیکھنے کی شہادت. تو چونکہ اپنی والدہ کو اس چھوٹی عمر میں روتے دیکھا, آنسو بہاتے دیکھا, تو طبعی طور پر فطری طور پر دل میں ایک امنگ رہی شروع سے کہ ہم بھی اللہ کا گھر دیکھیں. یہ تو ایک والدہ کی بات ہے. دیکھا جائے تو بدنی لاکھوں ایسی خواتین ہوں گی, لاکھوں ایسے مرد ہوں گے جن کے دلوں میں یہ حسرت تمنا انگڑائیاں لیتی ہوگی, بےتار ہوتی ہوگی کہ اللہ ہمیں بھی اپنا گھر دیکھنے کی توفیق عطا. اور ان میں سے کئیوں کو یہ سعادت نصیب ہو گئی ہوگی اور کئی اسی حسرت کو لے کر اس دنیا سے چلے گئے. بہرحال یہ اللہ رب العزت کا کتنا کرم, کتنی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں جیتے جاگتے اپنے اس گھر کو دیکھنے کے لیے یہاں قبول کروایا. جتنا اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. ہم تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتے مگر اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے, اس کی رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے تو ہم جیسے گنہگاروں کو, خطاکاروں کو, غافلوں کو اللہ رب العزت اپنے گھر کی طرف کھینچ لیتے ہیں کہ شاید یہ میرے بندے یہاں آ کر بندے بن جائیں. کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو بندے کا پتر بن, تو اسی لیے اللہ نے ہمیں بھی کھینچ لیا کہ شاید یہاں آ کے یہ بندے کے پتر بن جائیں, نیک بن جائیں, خطاؤں کو, گناہوں کو, خلاف شرع کاموں کو, بری عادتوں کو, اندر کے جتنے بھی لڑائے ہیں شاید ان سب کو یہاں آ کر یہ چھوڑ دیں اور یہ میرے عبادت گزار بندوں میں سے عباد الرحمان میں سے بن جائیں, اللہ کے بندے بن کر واپس. تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا کر. یہ وہ پیغام ہے جو یہاں سے چلا برکت توحید سے پوری دنیا کے اندر پھیلا. چنانچہ بیت اللہ شریف اور کوہ صفا اس کے درمیان میں ایک گھر تھا, ویسے رہنے والوں کے لیے تو وسیع تھا. وہاں پر قبیلہ بنو مخزوم کا ایک نوجوان رہتا تھا. یہ بنو مخزوم قبیلہ امیر قبیلوں میں سے مشہور تھا. جیسے بعض خاندان امیر خاندان مشہور ہوتے ہیں تو بنو مخزوم کے لوگ امیر لوگ تھے. علاقے کے لوگوں میں ان کا ایک مقام تھا, ان کی ایک پے تھی. تو ایک نوجوان تھا, عمر اس کی 20 سال کی, نام اس کا تھا ارقم. یہ مکان اس کا تھا. کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے نبی اسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا گھر تو حرم سے تھوڑا سا فاصلے پر ہے, کیونکہ جہاں ہم خاص ہیں بالکل اس کے قریب قرب جوار میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا. اور نبی اسلام کی اس وقت جو قیامت گاہ تھی, اقامت گاہ, وہ وہاں یہاں سے جانا پڑتا تھا. اور درمیان میں کئی بازار تھے اور جگہ تھی جہاں سے گزر کے جانا پڑتا تھا.
حرم محترم کے اندر بیٹھ کر دین کی تعلیم دینا اس وقت بہت مشکل تھا. کفار کا ہوش تھا، غلبہ تھا، بات نہیں کر سکتے تھے، جان کا خوف تھا، ڈر تھا. تو یہ گھر چونکہ حرم کے بالکل قریب پڑتا تھا تو اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ میرے گھر سے سیکھ لائیں. چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار ارقم کو اپنے اس مجلس کے لیے قبول کروایا. وہاں آپ تشریف لے جاتے تھے اور کوئی نہ کوئی بندہ جو قبول کرنا چاہتا تھا دین اسلام کو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور آپ وہاں پر بندی لگا کر اس کو کلمے کی تعلیم دیتے. اللہ کی شان کے 38 لوگ وہ مسلمان ہو گئے. نبی شام دعا کرتے رہتے تھے. ایک دن ابو جہل نے نبی صاحب اسلام کے ساتھ بہت ہی زیادہ بدتمیزی کی، بہت ہی زیادہ. خیر جب نبی صاحب اسلام کو پتہ چلا کہ قریش کے بعض لوگوں نے نبی صاحب اسلام کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تو نبی اسلام کے چچا جو آپ کے رشتے میں چچا تھے ویسے آپ کے دوست تھے، ہم عمر ہونے کے وجہ سے عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، تو چچا بھی تھے اور دوست بھی تھے اور وہ بڑے بہادر تھے. وہ بڑے بہادر تھے اور شکار کھیلا کرتے تھے. نشانہ ان کا بہت ہی اعلیٰ تھا. شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے. جب واپسی آئی تو ان کو گھر سے پتہ چلا کہ آج تو بھتیجے کے ساتھ یہ ہوا. تو ایک فطری غیرت ہوتی ہے نا، سیم بلڈ ہو تو بندے کو محسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو وہ اپنے گھر سے اٹھے اور آ کے انہوں نے قریش کے وہ سردار جنہوں نے بدتمیزی کی تھی ان کو ڈانٹ بھی کی اور مارا بھی تھی. اور جہاں انہوں نے مارا تھا اسی جگہ ان کے سب سے ٹھوکر لگائی. ٹھوکر لگانے کے بعد پھر وہ اپنے بھتیجے کی تلاش میں نکلے تو پتہ چلا کہ وہ دار ارقم وہاں گئے اور انہوں نے آ کے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا اور کرنے کے بعد خوشخبری سنائی کہ میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ 39 مسلمان نمبر کے حساب سے، عدد کے حساب سے 39واں نمبر ان کا تھا. نبی صاحب اسلام کو ان کے اسلام سے بہت خوشی ہوئی، مگر کسی نبی اسلام دعا مانگتے تھے کہ اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن حشام کے ذریعے سے اللہ اس دین اسلام کو سربلند کرا. کیونکہ یہ دو شخصیتیں ایسی تھیں جو بڑی قدامت تھیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جاتا تو پھر دوسرے لوگ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی نہ کرتے. اور وہی ہوا کہ اگلے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی دعا قبول ہوئی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی اسلام کی خدمت میں آئے. پیچھے کا واقعہ آپ سن چکے ہوں گے کہ اپنی ہمشیرہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا. جب وہ دروازے پر آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا. ایک صحابی نے دیکھا، وہ حیران ہوا، کہنے لگا تو عمر ہے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے. تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میں کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ اس کو آنے دو، اگر اچھی نیت کے ساتھ آیا ہے تو ہم اسے استقبال کریں گے، کچھ اور ارادہ لے کے آیا ہے تو حمزہ موجود ہے. جب دروازہ کھولا تو اس وقت عمر بن خطاب نانوں کا تو معاملہ ہی بدلا ہوا تھا، دل کی دنیا بدل چکی تھی. آ کر بیٹھے اور کہنے لگے گی کہ میں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. مسلمانوں کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی. خیر اس کے بعد عمر لانوں نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب تک آپ کنڈی بند کر کے تعلیم دیتے رہے، اب عمر مسلمان ہو. میری غیرت ایمانی برداشت نہیں کرتی کہ ہم اس طرح چھپ کے اللہ کی عبادت حرم کرتے. چنانچہ وہ نبی صاحب اسلام کے کہنے پر آئے اور حرم میں آ کر انہوں نے اعلان کیا کہ عمر مسلمان ہو چکا ہے. اے قریش مکہ، تم میں سے جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہے اور اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہے وہ ذرا عمر کے سامنے آئے. اب کسی میں اس کی ضرورت تو نہیں تھی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب ناموں کو فاروق کا لقب عطا کیا، فرق بین الحق والباطل کرنے والے. کہ اس کے بعد پھر دین اسلام کی کھلی ترویج تشریف
تکثیر ہونے لگے، اشاعت ہونے لگے، اور یہ سلسلہ چلا چلتا رہا۔ الحمدللہ آج اس وقت یہ پوری دنیا کے اندر اللہ نے پھیلا، مشرق مغرب شمال جنوب، ہر طرف وہ اللہ کے بندے جن کے دل میں اللہ کی محبت کی شمع جل رہی ہے۔ بالخصوص حج کے موقع پر وہ کھچ کھچ کے یہاں آتے ہیں، کتنے اس میں سے اللہ اپنے محبت کرنے والے۔ جناب حضرت مولانا حسین مرسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ جب شروع میں ان کے لیے ابھی حجاز کا راستہ نہیں کھلا تھا، دل میں بہت زیادہ محبت تھی، تو جب ذی الحجہ کے ایام آتے تو حضرت بہت بے قراری میں وقت گزارتے، کھانا کھانے بیٹھتے، کھانا بند کر دیتے، بس ایک لفظ بولتے تھے، کیا معلوم نہیں اس شاخ کیا کر رہے ہوں۔ یعنی ان کی نظر میں حج پہ جانے والے یہ اللہ کے عاشق تھے، اور پتہ نہیں کوئی طواف کر رہا ہوگا، کوئی مقام ابراہیم پہ عبادت کر رہا ہوگا، کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوگا، کوئی مقدم سے لکھتا ہوگا، بس یہی کہتے تھے معلوم نہیں اس شاخ کیا کر رہے ہیں۔ شاخوں کو نیند نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے ان کی یہ طرف ایسی قبول کی کہ ان کے لیے حرم محترم کے دروازے ایسے کھولے کہ حضرت نے مسجد نبوی میں 18 سال بیٹھ کر حدیث پاک کا درس کیا۔ یہ دل کی محبت ہے، دل کی چاہت، دل کی گڑھن اللہ کے یہاں یہ قبول ہوتی ہے۔ تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ آنے والوں میں سے کون کس محبت کے ساتھ آتے، تو سارے ہیں، کون دل میں کیسی محبت لے کے آیا، اللہ رب العزت بس اس بات کو دیکھتے ہیں۔ اور ہمارے اکابر تو سبحان اللہ سے چلتے تھے، کتنی محبتوں کے ساتھ اپنے گھروں سے آتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ارادہ کیا حرم آنے کا، تو بلخ سے چلے اور مکہ مکرمہ تک انہوں نے 2.5 سال میں یہ سفر مکمل کیا۔ 2.5 سال میں وہ کیسے؟ ایک قدم رکھتے تھے، مصلی بچھاتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، پھر اگلے قدم بھی مصلی بچھاتے تھے، پھر 2 رکعت پڑھتے تھے، ہر قدم پر 2 رکعت پڑھتے پڑھتے 2.5 سال میں مکہ مکرمہ پہنچی، طواف کیا، مقام ابراہیم میں نفل ادا کر کے دعا مانگی، اللہ تیرے بندے تیرے گھر کا دیدار کرنے کے لیے 100 سے چلتے آتے ہیں، میں تو پلکوں کے پل چل کے تیرے گھر تک حاضر ہوں۔ اور واقعی ان کو یہ بات سچتی تھی، ان کو یہ بات سچتی تھی کہ میں تو پلکوں کے پل چل کے تیرے گھر تک آیا۔ کن محبتوں سے آتے ہوں گے، اللہ اکبر۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ابراہیم اعظم ہے، موجود ہے بیت اللہ کے سامنے، اچانک ایک بوڑھی عورت آئی حرم میں، تو انہوں نے کہا دیکھا کہ کیوں تجلیات بیت اللہ پر پڑ رہی تھی، وہی تجلیات اس عورت کے دل پر پڑ رہی۔ سچ کی نظر سے دیکھا، فراست المؤمن، یہ مومن کی فراست ہوتی ہے، فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے، پتا کیا کون؟ کہنے لگے جی کہ تو رابعہ بصری ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ میں اتنا دور کا سفر کر کے آیا اور اتنے عرصے کے بعد آیا، یہ تجلیات مجھے تو اپنے اوپر محسوس نہ ہوئی، خاص جو اس بوڑھی عورت پر ہے۔ تو رابعہ کے قریب آئے اور پوچھا، رابعہ تم کون سی عبادت کر کے آئی ہو؟ دیکھا لوگ بن کے آتے تھے، عبادتیں کر کے آتے تھے، اس شہنشاہ کے دربار میں اپنی زندگیوں میں محبتوں کے تحفے لے کے آتے تھے، ہدیے لے کے آتے تھے۔ رابعہ تم کیا لے کے آئی ہو کہ تمہارے اوپر وہ خاص تجلیات کو بیت اللہ پر پہنچا؟ اب میں بھی تو اتنا لمبا سفر کر کے آیا۔ رابعہ نے مختصر جواب دیا، ابراہیم تم سرے نیاز لے کر جہاں آئے ہو، میں دل نیاز یہاں لے کر آئی۔ تم جھکنے والا سر لے کے آئے ہو، میں جھکنے والا دل لے کے یہاں آئے۔ کہتے ہیں کہ جب رابعہ کی وفات ہوئی تو کسی نے پوچھا، آپ نے دیکھتے کہ رابعہ کیا بنا؟ کہنے لگا ملک نصیب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بتاؤ من رب کو تیرا رب کون ہے؟ تو پھر کہنے لگی میں نے کہا کہ جب اللہ رب العزت یہ کہہ دو، اللہ تیری اتنی مخلوق ہے، اور اتنی مخلوق میں سے
آپ مجھ بھولیا تو نہیں بھولے، اب میرا تو تیرے سوا ہے ہی کوئی نہ، میں تجھے کیسے بھول جاؤں گی۔ سبحان، ایسے دل لے کے آتے ہیں کہ اللہ میرا تو تیرے سوا ہے ہی کوئی۔ یہ طلب جب لے کر آتے تھے تو پھر اس کو اللہ کی محبت سے لبریز لے کر جاتے۔ تو بزرگ جب آتے تھے اس سفر سے تو محبتوں سے بھر کے چنانچہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ گرمی کا موسم، دوپہر کا وقت، گھر سے باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے مگر دونوں ٹانگوں سے معذور، زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھوں سے گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے۔ اتنی تپش تھی، گرمی تھی، اس کا چہرہ بالکل سرخ، جیسے دھوپ کی شدت نے اس کی جسم کو جلا کر دیا، پسینے سے شراب۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ نوجوان کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں حج کے سفر پہ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا میرے گھر آرام کر لو، شام کو جب سورج غروب ہوگا وقت ٹھنڈا ہوگا تو پھر چل لے گا۔ اس نے کہا مالک ابن دینار آپ تو بڑے آرام سے پاؤں سے چلتے ہیں، سفر جلدی طے کرتے ہیں، مجھے تو گھسٹ گھسٹ کے جانا پڑتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے راستے میں کہیں وقفہ کرنا شروع کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ ادھر ایام حج شروع ہو جائیں اور میں اپنی منزل تک ہی نہ پہنچوں۔ میں رکتا نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ نوجوان تم رک جاؤ، میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، تم گھوڑے اونٹ کے سواروں سے چلے جانا۔ جب میں نے یہ بات کہی تو اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور غصے سے دیکھ کر کہا کہ مالک ابن دینار میں تو بڑا کلمہ سمجھتا تھا آپ کو، یہ کیسی بات آپ نے کر دی؟ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آقا کسی غلام سے خفا ہو، ناراض ہو جائے اور وہ غلام چاہے کہ میں اپنے آقا کو مناؤں تو کیا اسے پیدل جانا اچھا لگتا ہے یا سوار ہو کے شام سے جانا اچھا لگتا ہے؟ میں حیران ہوا اس کی بات سن کے۔ یہ کہہ کے وہ نوجوان چلا گیا۔ مجھے بھی اسی سال اللہ نے حج کی توفیق عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے حج کیا اور رمی جماعت، رمی عقبہ کی زمین قریب 25 ذوالحجہ کو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ بہت سارے لوگ مجمع کیا ہوا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ نوجوان ہے، دعا مانگ رہا ہے اور ہم لوگ سن رہے ہیں۔ بھائی مجھے بھی ذرا دیکھنے دو کون ہے۔ کہنے لگے لوگ ہٹے تو میں نے دیکھا وہی نوجوان احرام باندھا ہوا تھا۔ اللہ سے گفتگو، محض گفتگو، میرے مولا تیرا کرم، تیرا احسان، تیری مہربانی، میں نے تیرے گھر کا بھی دیدار کیا۔ میں نے مقام ابراہیم سے نفل بھی پڑھ لیے، اللہ میں نے عرفات میں جا کر وقوف بھی کیا، مزدلفہ کا وقوف کر لیا۔ اے اللہ اب میں نے کنکریاں مار کر شیطان سے اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار بھی کر دیا۔ اب قربانی کا وقت آ گیا۔ جتنے لوگ میرے گرد کھڑے ہیں سب صاحب استطاعت ہے، اللہ کے جائیں گے جانوروں کو قربان کریں گے۔ تو جانتا ہے فقیر آدمی ہوں، احرام کے سوا میرے پاس کچھ نہیں۔ اے مولا میں اپنی جان آپ کے نام پر قربان کرنا چاہتا ہوں، مولا مجھ سے یہ ہدیہ قبول کر لیجیے۔ یہ الفاظ اس نوجوان نے کہے اور کلمہ پڑھ کر اپنی جان اس جان آفری کے سبب ان محبتوں کو لے کے آتے، ان چاہتوں کو لے کے آتے، اور اللہ رب العزت یقیناً خوش ہوتے ہوں گے اپنے ان شاخ کے مجموعوں کو دیکھ۔ میرے چاہنے والے میرے گھر پہ حاضر ہیں جمع، آج آئے تو ہم بھی اسی سے کرتے ہیں تاکہ کہ وہ سود محبت بھی دل میں ہوتا، وہ سود عشق بھی دل میں ہوتا کہ جس کے ساتھ ہمیں یہاں آ کے طواف کرنا چاہیے۔ مہاراج اب ایک ہے بیت گھر، حاضل بیت، اور ایک ہے رب حاضل بیت، اس گھر کا رب۔ یہ الگ الگ چیزیں، حاضل بیت ایک مکان ہے اور رب البیت اس میں مکین کی معنی ہے، جیسے ایک جسم اور ایک روح۔ جسم مکان کی مانند ہے اور روح اس میں مکین کی مانند ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے ایک حرف ہوتا ہے
लफ्ज होता है और एक उसके मानी होते हैं। लफ्ज वसीला होता है उस मानी को समझने का, मकसूद मानी होते हैं। मकान एक वसीला होता है साहिब मकान तक पहुंचने का। बैत एक वसीला है उस रब्बुल बैत तक पहुंचने का। ये मरकज महसूस अल्लाह ने अता कर दिया, जिसको हम देख सकते हैं, लिपट सकते हैं, गिलाफ पकड़ सकते हैं, अपने जज्बे मोहब्बत को पूरा कर सकते हैं, मगर मकसूद मकान तो नहीं है ना, मकसूद तो मकीन है। जैसे कलाम से मुतकल्लिम की शख्सियत झलकती है, ऐसे ही इस मकान से उस मालिकुल मुल्क की अजमत और हैबत टपकती है। चुनांचे एक शायरा गुजरी है इब्न निसा मख्ती, फारसी का इशार कहा करती थी, नेक बाप की बेटी थी। उसके जमाने में ईरान का एक शायर था जिसने एक मिसरा कहा, मगर शेर मुकम्मल नहीं होता था। मिसरा उसने ये कहा, दुर्रे अबलक कदे कमदीदा मौजूद। दुर्रे अबलक एक मोती है जो सफेद होता है और उसमें हल्की सी स्याही की एक लकीर होती है, और वो स्याही की लकीर उसके हुस्न को दुबाना कर देती है, बहुत अनोखा उसके अंदर हुस्न आ जाता है। तो उसने ये शेर कहा कि दुर्रे अबलक कदे कमदीदा मौजूद। दुर्रे अबलक किसने देखा, बहुत कम होता है। अब दूसरा मिसरा इसके साथ जुड़ता नहीं था। बड़े शुअरा ने तब आजमाई की मगर नहीं बना। मख्ती को किसी ने बता दिया, देवबंद ने कहा, इसने शेर मुकम्मल कर दिया। इसने कहा कि दुर्रे अबलक कसे कमदीदा मौजूद मगर अश्के बुताने चश्मा आलूद। कि जो खूबसूरत लोग होते हैं और उनकी सुरमा आलूद आंखें होती हैं, जब वो आंसू बहाते हैं ना तो उनके आंखों के साथ सुरमे की थोड़ी सी स्याही शामिल हो जाती है। वो जो उनकी आंख से मोती टपकता है ना, वो दुर्रे अबलक होता है। अब मानी के एतबार से ऐसा ये फिट हुआ कि जिसने भी सुना कर उठा। तो ईरान को शहजादे ने फिर पैगाम भेजा कि जिस शायर ने ये शेर मुकम्मल किया, आप भेजिए, मैं उसको बहुत इनाम देना चाहता हूँ। अब बेगम निसार को उसके वालिद ने कहा कि मैंने तुझे कहा था कि तुम ये शौक न किया करो, मुश्किल में फसाद होगी, अब बताओ। उसने कहा कि वालिद मोहतरम, मैं एक शेर इसके जवाब में कहकर भेजती हूँ, अगर वो बंदा समझदार हुआ तो वो मकसद पहचान लेगा। तो उसने इसके जवाब में शेर कहा, दर सुखन मख्फी मनम, कि अपने कलाम के अंदर मैं इस तरह छुपी हुई हूँ, दर सुखन मख्फी मनम जो हुए गुल दर भर के गुल। जिस तरह के एक फूल के अंदर उसकी खुशबू छुपी हुई होती है, मैं अपने कलाम में इस तरह छुपी हूं कि जिस तरह एक फूल के अंदर उसकी खुशबू छुपी होती है। हर के खाहद मेल दारत दर सुखन आहद मरा। जो शख्स मुझसे मुलाकात करना चाहता है उसको चाहिए कि मेरे कलाम से मुलाकात कर ले। तो वो बंदा भी समझ गया कि ये पर्दा नशी कोई है जिसके साथ मुलाकात मुमकिन नहीं। तो मकसद कहने का ये था कि देखिए, मक्की ने भी कहा कि मैं अपने कलाम में छुपी हुई हूँ, मेरे कलाम को देख लो, तुम्हें मेरे बारे में पता चल जाए। बिल्कुल यही मिसाल के साथ कि मालिकुल मुल्क ने ये कह दिया कि बंदो, मैं तुम्हारी सोच से, वहम से, गुमान से बहुत बदल दो पाता। हाँ, कुछ अंदाजा लगाना चाहते हो, आओ फलियाबुदू रब्ब हाज़िल बैत, जरा इस घर का तवाफ कर लो, इसके सामने सर झुका लो। इस घर की अजमतों को देखकर तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, मकान ऐसा है तो साहिब मकान कैसा, मकी कैसा हो। इसलिए जो बंदा जाता है और बैतुल्लाह पे नजर डालता है ना, एक खिंचावट महसूस होती है उसको, इंतजाम की कुव्वत है इस बैतुल्लाह के अंदर। ये दिलों का मकनतीस है, खींचती है दिलों को अपने तरफ, और बंदा देखते ही रह जाता है और जी चाहता है कि बस एक बार देखा है और बार बार देखने की खबर। नींद भरता बैतुल्लाह शरीफ को देखने से।
नाते जो रिश्ता हर्फ और हर्फ को मानी के साथ, जिस्म को रूह के साथ, मका को मकी के साथ, वही रिश्ता बैत को रब्बुल बैत के साथ। अब हम बैत को देखते हैं साथ कि हम अपने दिल की निगाहों से रब्बुल बैत की तजल्लियात को भी देखने वाले बने। गुफ्तम व हरफम बेमानी करमसार, शिकवाए मानी के बाहर कम से का। हसन बशीर हम लोग समाते हैं, एक मरतबा में तवाफ कर रहा था, मैंने देखा है कि जवान उम्र लड़की तवाफ कर रही है, लेकिन मोहब्बत में, इश्क में डूबा हुआ बंदा जैसे महबूब के फिराक में बेकरार होता है और मिलने के लिए बेताब होता है, बस ऐसे वो इश्क की अशार पड़ रही थी ऊंची। मैंने उसको रोका, मैंने कहा कि देखो आप नौजवान बच्ची हो, इस तरह आपका ऐसे मोहब्बत बड़े अशआर का पढ़ना कि मर्द भी सुन ले, मुनासिब नहीं है। जब मैंने उसे टोका तो वो मुझे मुतवज्जी होकर कहने लगी, हसन एक बात तो बताएं, क्या कि आप बैत का तवाफ कर रहे हैं या रब्बुल बैत की तजल्लियात का तवाफ कर रहे हैं? तो मुझे काउंटर क्वेश्चन कीजिए, आप बैत का तवाफ कर रहे हैं घर का या रब्बुल बैत की तजल्ली? कहने लगे, मैंने जवाब में कहा कि मैं तो बैत का तवाफ कर रहा हूँ, इस घर का तवाफ। कहने लगे, मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुराई और कहने लगी, हसन जिनके दिल पत्थर होते हैं वो पत्थर के घर का तवाफ करते हैं, और जिनके दिल जिंदा होते हैं वो फिर रब्बुल बैत की तजल्लियात का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये फर्क है हम में और अल्लाह वालों के तवाफ। हम भी घूम रहे होते हैं, कदम तो चला रहे होते हैं, मगर हमारा वजूद बस बैत का तवाफ कर रहा होता है। और जिनके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत भरी होती है वो लोग फिर रब्बुल बैत की उन तजल्लियात का तवाफ कर रहे हैं। ये तो वसीला है ना जाहिर में मकान। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा था, अदूकु अला जिदारी दियारी लैला, मैं लैला के घर का तवाफ करता हूँ। अदूकु अला जिदारी दियारी लैला, उक़ब्बिलु दल जदारी व दल जदारा, कभी इस दीवार का बोसा लेता हूँ, मैं कभी इस दीवार का बोसा लेता हूँ। अल्लाह तेरे घर का तवाफ करता हूँ, कभी एक चक्कर के बाद में हजर असवद का बोसा लेता हूँ, कभी दूसरा चक्कर लगाकर फिर हजर असवद का बोसा। अथूकु अला जिदारी दियारी लैला, उक़ब्बिलु दल जिदारी व दल जिदारा, वमा हुब्बु दियारी शग़फ़ना क़ल्बी, वलाकिन हुब्बु मन सकना दियारा। इन दीवारों की मोहब्बत ने मेरे दिल को बेकरार नहीं किया, बल्कि इस मकान का जो मकी है उसकी मोहब्बत ने मेरे दिल को बेकरार कर रखा। हम भी उसी मोहब्बत के साथ अपने परवरदिगार के घर का तवाफ करें। हमारा मकसूद ये नजर आने वाला बैत नहीं, बल्कि नजर ना आने वाला रब्बुल बैत है, रब्बुल बैत है। तो मकसूद इस पूरे सफर का कि जिस तरह अल्लाह की तजल्लियात इस घर पर है, अल्लाह अपनी रहमत से वही तजल्लियात हमारे इस घर पर भी अता करता है। वही असल मकान और लामकान है। इसीलिए कहने वाले ने कहा था, आगरे मो दिल बगाए बस्ताएम, मैं हाजिर हूँ मगर दिल मैंने उस गायब के साथ अपना नथी कर दिया है। ये दुनिया में नजर नहीं आ सकता, तो उसकी मोहब्बत से हम अपने दिल को भर लें। कहने वाले ने कहा, रात तारो रात माँ बैतुल हरम, सो दिमा हम साकुमा बैतुल हरम। और यही चीज है जो तमाम इंसानों को एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठा कर सकती है। अल्लाह के चाहने वाले सारी दुनिया के इंसानों को एक नुक्ते पर जमा करने का तरीका यही, क्या
کہ ان کو اللہ کی محبت سے اکٹھا کر دو۔ عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، حرم کا راز توحید امم ہے۔ ساری امت ایک ہو جائے گی، ساری امت، اگر ہم اس گھر کی محبت پر اور صاحب البیت کی محبت پر ہم سب اکٹھے ہو جائیں۔ عرب کے ایک شاعر کمال بشیر صاحب، انہوں نے عمرہ کیا اور حرم کی ان برکتوں سے انہوں نے بہت لطف پایا، تو انہوں نے ایک قصیدہ لکھا من وحی العمرہ، عربی زبان میں۔ عجیب ان کے جذبات، کیفیات، احساسات اس میں منعکس ہوتے ہیں، ریفلیکٹ ہوتے ہیں کہ کس محبت کے ساتھ انہوں نے عمرہ کیا۔ بہرحال ان کے کلام میں سے ایک دو شعر جو انہوں نے عربی میں کہے، کہتے ہیں وَأَنِلْتَنِي شَرْفَ الطَّوَافِ وَعِزَّهُ، اور مجھے ملی طواف کرنے کی عزت اور شرافت، یہ مجھے نصیب ہوئی، نالا جناب۔ وَأَنِلْتَنِي شَرْفَ الطَّوَافِ وَعِزَّهُ سبحان ربی لا یغید نوالہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے احسانات بندے پر کبھی بھی کم نہیں ہوتے۔ مجھے عزت و شرافت ملی بیت اللہ کا طواف کرنے کی، اور پاک ہے وہ پروردگار کہ جس کے احسانات بندے کے اوپر کبھی کم نہیں ہے۔ وَأَنِلْتَنِي شَرْفَ الطَّوَافِ وَعِزَّهُ سُبْحَانَ رَبِّي لَا يَغِيضُ نَوَالُهُ وَشَقَيْتُ شَوْقِي لِلْحَكِيمِ وَزَمْزَمِ، اب میں نے شفا پائی اپنے شوق کی حکیم میں عبادت کر کے اور زمزم کو پی کر۔ وَشَقَيْتُ شَوْقِي لِلْحَكِيمِ وَزَمْزَمِ وَالشَّوْقُ طَالَ عَلَى الْفُؤَادِ مَطَالُهُ، اور یہ شوق میرے دل پر اور زیادہ دراز ہو گیا، اور زیادہ گہرا ہو گیا میرے دل میں، اور زیادہ مضبوط سے عظمت ہو گیا میرے دل میں۔ وَمَقَامُ إِبْرَاهِيمَ قَدْ جَاوَرْتُهُ، اور وہ مقام ابراہیم جس کی مجاورت، جس کی ہمسائیگی میں نے حاصل کی، کہ اس کے پاس بیٹھ کے عبادت کی۔ ہمارے اکابر اتنی عبادت کرتے تھے کہ ایک بزرگ تھے علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ، عرب لوگوں نے ان کو جان اللہ کا لقب دے دیا تھا، اللہ کے گھر کے پڑوسی، اتنا تو ڈیرا ڈال کے بیٹھتے تھے نا عرب میں۔ وَأَنِلْتَنِي شَرْفَ الطَّوَافِ وَعِزَّهُ سُبْحَانَ رَبِّي لَا يَغِيضُ نَوَالُهُ وَشَقَيْتُ شَوْقِي لِلْحَكِيمِ وَزَمْزَمِ وَالشَّوْقُ طَالَ عَلَى الْفُؤَادِ مَطَالُهُ وَمَقَامُ إِبْرَاهِيمَ قَدْ جَاوَرْتُهُ وَلَهُ ثَنَاءُ وَقَارُهُ وَجَلَالُهُ، اور اس کے لیے بلندی ہے، وقار ہے اور بڑا جلال ہے۔ وَسَعِدْتُ بِالْحَجْرِ الْكَرِيمِ مُقْبِلًا، اور حجر اسود کو بوسہ دینے کی سعادت بھی مجھے حاصل ہو گئی۔ وَسَعِدْتُ بِالْحَجْرِ الْكَرِيمِ مُقْبِلًا وَمَجَالَ أَسْجَاءَ الدُّعَاءِ مَجَالُهُ، اللہ۔ تو دیکھو جن کے دل جاگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ پھر حرم کے ان اعمال سے کیفیات بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بھی اپنے جاگتے دلوں کے ساتھ جائیں، اور اگر دل آنے کے بعد بھی نہیں جاگے تو فَإِنَّهُ آدَمُ مِنَ الْمَصَائِبِ، بہت بڑی مصیبت یہاں آتے بھی نہ جاتے۔ وہاں تو سوئے ہوئے تھے کہ دنیا کی چکچوند تھی، اٹریکشن تھی، یہ گلیٹرنگ ورلڈ تھی، ہر طرف سے اپنی طرف کھینچنے والی چیزیں تھی، چھوڑ چھاڑ کے آ گئے۔ تو سودا کر لیا ہم نے،
یہاں آ کے اللہ سے مانگے، اے مولا بیدار دل عطا فرما دیجیے، بے قرار دل عطا فرما دیجیے، سوز والا دل عطا کر دیجیے، اے اللہ ہمارے من کو زندہ کر دیجیے۔ بس اس محبت کے ساتھ جب ہم وہاں نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، دعائیں مانگیں گے، پھر آپ اپنے دامن بھر بھر کے جائیں گے، بلکہ اللہ رب العزت اتنا عطا کریں گے کہ آپ اس پر بس بس کریں گے، اتنا عطا کریں گے، بس بس کریں گے، اس لیے کہ ہر دینے والا اپنے مقام کے مناسب ہے۔ مثال کے طور پر کوئی صاحب تاجر سے کچھ مانگے تو یہ عاجز ممکن ہے 1 ریال 2 ریال 5 ریال دے دے گا اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن کسی طرح امیر سے مانگے تو ہو سکتا ہے وہ 100 ریال اس کو دے دے، کسی اور وزیر سے مانگے ممکن ہے 1000 ریال دے دے، اور اگر یہاں کے بادشاہ سے مانگے تو وہ تو صرف ملین کی زبان جانتے ہیں، وہ حکم دے گا اس کو اتنے ملین دے دو۔ تو دیکھو جیسے مقام بڑھتا گیا دینے کا پیمانہ بھی بڑھتا چلا گیا۔ کیا گمان کرتے ہیں اس مالک الملک کے بارے میں؟ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کی کنجیاں جس کے ہاتھوں میں ہے، جو خزانہ کا مالک ہے، اگر کوئی اس کے سر پر آ کر بیٹھے دامن پھیلائے اور اس کے دامن کو اللہ جو ہے پکڑ کر یوں کہے مولا تیرا فقیر تیرے گھر کا سائل تیرے دروازے پر حاضر ہے، اے رب کریم در کھول دیجیے، یقیناً اگر دل سے یہ دعا نکلے گی اللہ رب العزت کی رحمت جو اس میں آئے گی، اور پھر دینے والا بھی اپنے مقام سے مناسب عطا کرے گا۔ اور اللہ کی دین ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، مانگنے والے کا دامن ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ ہم سے بس بس کرتے پھریں گے، بہت مانگے، بندے کا کمال مانگنا، آج بھی ظاہر کرنا، جھکانا اپنے آپ کو، اللہ کے در پہ مٹا دینا اپنے آپ کو، پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العزت کی طرف سے کیسی رحمت ہوتی ہے۔ تو بہرحال جہاں اور دنیا کی بہت ساری نعمتیں مانگیں گے، اللہ سے اللہ سے بھی تو مانگیے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے، کوئی اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگے گا، کوئی کاروبار مانگے گا، کوئی اللہ تعالیٰ سے دنیا کا عہدہ مانگے گا، کوئی رزق حلال کے لیے کیا کیا مانگے گا، کوئی صحت مانگے گا، یہ سب چیزیں بھی مانگنی ہے، مگر ایک مقصود ہے اس سے ہٹ کر ہے، وہ کیا کہ اللہ سے اللہ کی تو مانگے، اللہ سے اے اللہ میں آپ سے آپ ہی بچا، میں آپ سے آپ ہی بچا، اللہ سے اللہ کو مانگ لیجیے۔ تو کسی نے کیا عجیب بات کہی، دن رات ماہ و سال سے آگے نہیں گئے، دن رات ماہ و سال سے آگے نہیں گئے، پر ہم تیرے خیال سے آگے نہیں گئے، لوگوں نے تجھ سے مانگا ہر روز کچھ نیا، ایک ہم تیرے سوال سے آگے نہیں گئے۔ اے اللہ روز آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں، مجھے آپ چاہیے میرے مولا، آپ کی محبت چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، مقصود زندگی مجھے چاہیے، اے اللہ مجھے اپنا بنا لیجیے۔ اور اس طرح جب مانگیں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت یقیناً ہم پر متوجہ ہوگی۔ چنانچہ ایک شاعرہ گزری ہے سورۃ العین طاہرہ، فارسی میں انہوں نے اپنا کچھ کلام کہا، مگر ان کا کلام ایسا اچھا تھا کہ علامہ اقبال نے جاوید نامے میں ان کے کچھ اشعار کو خود شامل کر کے ان کا ریفرنس دیا۔ کسی نے اس فارسی کے اشعار کا کچھ اردو ترجمہ اور شعر کا دوسرا حصہ فارسی، اس کو ذرا بدلا، اور اس محبت کو اس نے اللہ کی محبت پر چشمہ کرنے کی کوشش کی، تو وہ بات بڑی عجیب بن گئی۔ چنانچہ انہی اشعار پر آج کا یہ بیان آج ختم کرتا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ اے محبوب تیری محبت میں نے در در کی ہاتھ چھالی، بہت مجھے ڈھونڈا، اب میرے دل کی حسرت یہ ہے کہ کوئی ایسا موقع ہو کہ میں آمنے سامنے بیٹھ کر تیرے سامنے اپنا حال دل بیان کروں۔ تو آج حجاج
کسی کیفیت میں یہاں موجود ہے نا، تو اللہ خواب چھانتے پھر رہے ہیں، کبھی عرفات پہنچے، پھر راتوں رات مزدلفہ چلے، وہاں سے منا آئے، اللہ کبھی کنکریاں ماری، کبھی یہاں آ کر طواف زیارت کیا، مجھے تو گھر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں نا میرے مولا، کس کے لیے؟ تیری رضا سے۔ اللہ اکبر۔ تو عجیب وہ شعر فٹ ہوتے ہیں، چنانچہ کہنے والے نے کہا تجھ سے اگر ہو گفتگو چہرہ بچہرہ روبرو، اللہ تجھ سے اگر ہو گفتگو چہرہ بچہرہ روبرو، میں اپنا غم بیان کروں نقطہ بنقطہ روبرو، تجھ سے اگر ہو گفتگو چہرہ بچہرہ روبرو، میں اپنا غم بیان کروں نقطہ بنقطہ روبرو، تیرے فراق میرا آنکھوں کی راہ خون دل، تیرے فراق میرا آنکھوں کی راہ خون دل، بدلا بدلا جم بجم چشمہ بچشمہ جو بجو، جام میں اپنے یوں شوق کو تیرے بن لیا، یہ جامع جام اپنے بدن کے کپڑے، تو کہنے والے نے کہا کہ جام اپنے یوں شوق کو تیرے بن لیا، میں نے اپنے کپڑوں کے تار میں تیری محبت کو شامل کر دیا، جام اپنے یوں شوق کو تیرے بن لیا، رشتہ برشتہ نق بنق دھاگا بدھاگا پھو بپو، پایا نہ کچھ تیرے سوا دل پہ بہت نگاہ کی، اللہ یہ مقام ہمیں دے دے، پایا نہ کچھ تیرے سوا دل پہ بہت نگاہ کی، میں نے اپنے دل کو بہت ٹٹول کے دیکھا، کسی کونے میں کوئی غیر نہیں، میرے مولا کا دیکھوں، پایا نہ کچھ تیرے سوا دل پہ بہت نگاہ کی، صفحہ بصفحہ بتے پردہ بپردہ تو بتو، پھرتے ہیں صورت فقیر ہم تیری دید کے لیے، سائل پھر رہے ہیں، پھرتے ہیں صورت فقیر ہم تیری دید کے لیے، کھانا بکانا در بدر کوچا بکوچا کو بکو، اللہ رب العزت اس طلب فرت کے صدقے ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دے اور ہمارے دلوں کو اپنی سچی محبت سے لبریز فرما دے، ایسا عشق عطا فرما دے کہ یہ دل اس دل سے بھر جائے، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر، وآخر دعوانا